اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بات کریں گے آرین کے بارے میں کہ پہلے ہم بات کریں گے اس کے سیٹلمنٹ کے بارے میں کہ یہاں پر آرین جو تھے وہ پاک و ہند میں اس کی آمد کیسے ہوئی اور اس کی سیٹلمنٹ یہاں پر کیسے ہوا۔ تو اس کی ہم شروعات سے بات کریں گے۔ لفظ آریہ سے مراد خوبصورت اور اونچی نسل ہے۔ یہ لوگ برصغیر پاک و ہند کے قدیم باشندوں کی نسبت خوبصورت اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور قد آور تھے۔ ان کے برعکس برصغیر کے قدیم باشندے پست قد اور سیاہ فام تھے۔ اس فضیلت کی بنا پر یہ لوگ اپنے آپ کو آریہ کہلانے لگے اور قدیم باشندوں کو داسیوں کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ لوگ مختلف وقتوں میں مختلف گروہوں کی شکل میں پاک و ہند میں داخل ہوئے اور رفتہ رفتہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ آریوں کا اصلی وطن۔ آریوں کے اصلی وطن کے سلسلے میں مورخین میں شدید اختلافات پائے جاتے تھے۔ مختلف ماہرین اور مورخین مختلف جو ہسٹورین ہیں اس میں مختلف رائے تھے۔ ایک نمبر جو تھے قطب شمالی۔ مشہور ہندوستانی مورخ بی جی تلک کا خیال ہے کہ آریوں کا اصلی وطن قطب شمالی کا علاقہ ہے۔ اس کے بیان کے مطابق زمانہ قدیم میں قطب شمالی کی آب و ہوا اور موسم معتدل تھا، مگر بعد میں شدید برف باری اور ناقابل برداشت سردی کے باعث آریہ لوگ ترک وطن پر مجبور ہو گئے اور یہ لوگ یورپ، ایران اور پاک و ہند میں پھیل گئے۔ نمبر 2 پر ہے سپتہ سندھوا۔ ایسی داس کا نظریہ ہے کہ آریوں کا اصلی وطن سپتہ سندھوا یعنی 7 دریاؤں کا سرزمین ہے اور زمانہ قدیم میں یہ لوگ یہاں رہتے تھے۔ بعد ازاں جب یہ علاقہ رہائش کے قابل نہ رہا تو آریہ لوگ یہاں سے ایران اور یورپ کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ اب نمبر 3 پر تبت۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ آریہ کا اصل وطن تبت اور کوہ ہمالیہ کا علاقہ ہے۔ ان کے مطابق شدید برف باری اور ناخوشگوار موسم کے باعث آریہ لوگ ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک میں پھیل گئے۔ نمبر 4 پر ہے وسطی ایشیا۔ اکثر مورخین اس نظریے کے حامی ہیں کہ آریوں کا اصلی وطن وسطی ایشیا ہے اور اس نظریے کے عموماً تسلیم کیا گیا ہے کہ ان کے مطابق آرین قبائل صدیوں تک وسطی ایشیا میں آباد رہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا وطن غیر آباد اور بنجر ہو گیا تھا۔ یہ علاقہ چونکہ ان کی رہائش کے لیے قابل نہ رہا، اس لیے یہ لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور یورپ، ایران اور پاک و ہند کی طرف بڑھ گئے۔ نمبر 5 ترک وطن کے اسباب۔ آریوں نے اپنی آبائی وطن کو کیوں چھوڑا؟ اس سلسلے میں قطعی رائے پیش کرنا مشکل ہے، تاہم مورخین نے کچھ رائے لکھی ہے کہ پہلی وجہ کہ ممکن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا کی سرزمین غیر آباد اور بے آب و گیا ہوگی۔ آریوں کو اپنے لیے خوراک اور مویشیوں کے لیے چارہ کی وقت محسوس ہوئی ہو، اس لیے زرخیز و شاداب علاقوں کی تلاش میں اپنی وطن سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی، ممکن ہے کہ کسی طاقتور اور جنگجو قوم نے آریوں پر پے در پہ حملے کیے ہوئے، لہٰذا وہ حملہ آور قوم کے حملوں کے تاب نہ لا کر اپنی آبائی وطن سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ تاہم جب یہ لوگ اپنے وطن سے ہجرت کرنے لگے تو ان کا ایک گروہ مغرب کی طرف جا کر یورپ کی طرف ممالک اور آباد ہوا، دوسرا گروہ جنوب کی جانب جا کر ایران اور افغانستان میں داخل ہوا، جبکہ تیسرا گروہ ہندوکش کو عبور کر کے پاکستان و ہند میں آباد ہونے لگا۔ پاک و ہند میں آمد۔ آریوں کی پاک و ہند میں آمد۔
آریہ لوگوں کی پاک و ہند کی آمد کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف رائے ہیں، تاہم عام مورخین کا اندازہ ہے کہ آریہ لوگ 2500 قبل مسیح سے لے کر 1500 قبل مسیح کے درمیان وقفے میں ہندوستان آئے، اور اکثر مورخین اس بات پر متفق ہے کہ آریہ لوگ شمالی مغرب کے راستے پاک و ہند میں آئے۔ آریوں کی پیش قدمی اور پھیلاؤ۔ آباد کاری۔ آریہ لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں موجودہ صوبہ سرحد اور پنجاب اور میں داخل ہوئے تو یہاں کے اصلی باشندے کو مار کر اپنے آبائی وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور خود ان کے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ موجودہ پاکستان میں صدیوں تک آباد رہنے کے بعد جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو ضروریات زندگی اور معاشی حالات نے آریوں کو مشرق کی جانب بڑھنے پر مجبور کیا، چنانچہ گنگا اور جمنا کی زرخیز وادیوں میں آباد ہونے لگے اور وہاں کئی راستے قائم کیے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ آریہ لوگ تمام شمالی ہندوستان میں پھیل گئے اور قدیم باشندوں کو جنوبی ہندوستان کی طرف دھکیل دیا اور انہیں داس یا داسیوں غلام کے نام سے پکارنے لگے۔ تو یہ تھی آریوں کی آمد پاک و ہند میں، اور اب ہم اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے ویدک ایج پر اور اس کے پولیٹیکل لائف پر، سیاسی زندگی پر اور اقتصادی زندگی پر۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے، اور آئندہ لیکچر کے لیے انتظار کریں۔